آپ کے تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، قرضے اتر جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ اتنا مال ملے گا کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آیت کی برکت سے انشاءاللہ آپ بہت جلد عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، گاڑی بھی خریدیں گے انشاءاللہ العزیز، اور سارے قرضے بھی اتر جائیں گے۔ آپ صرف ایک مرتبہ اس پر عمل شروع کریں تو چند ہی دنوں میں قرضے بھی ختم، اتر گئے انشاءاللہ، مالدار بھی بن گیا، گاڑی بھی لے لی، حج پہ بھی جا رہا ہے بھائی، عمرے بھی کر رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں اتنے برکات ہیں، آپ کو اتنا مال ملے گا، اتنا مال ملے گا، اور ایسی ایسی جگہوں سے ملے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی بہت مصیبتیں تھیں، لیکن جب اس آیت کو پڑھا تو ساری مصیبتیں ٹل گئیں۔ جو بھی چاہتا ہے کہ مالدار ہونا چاہتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مالدار ہونا چاہتے تو اس آیت کا وظیفہ پڑھے تو وہ ضرور مالدار ہوگا۔ تو ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن عظیم کی، لیکن اس میں اتنی برکت ہے کہ انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں آپ کے تمام قرضے بھی ختم ہو جائیں گے۔ خواہ آپ پر لاکھوں قرضے ہوں، آپ پر کروڑوں ہوں، اس کی کوئی فکر نہ کریں، انشاءاللہ چند ہی دن میں وہ سارے قرضے بھی اتر جائیں گے، آپ مالدار بن جائیں گے۔ جلدی مالدار بننا چاہتے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز سب کچھ ملے گا اس ایک آیت کی برکت سے۔ اجازت عام ہے، سب کو اجازت ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں چند شرائط کے ساتھ، کیونکہ وہ زندگی کے اصول ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملے ہیں، کیونکہ آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کرو، آپ کو اجازت ہے، تو اس سے اجازت نہیں ملتی۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کسی کے چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کو اجازت ہرگز نہیں ملتی۔ اجازت کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ تو لوگوں کو احمق بنا رہے ہیں بعض لوگ۔ یوٹیوب پہ ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، صرف اپنی کمائی کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ یار میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو آپ کو اجازت نہیں ہوگی جب تک آپ شرائط پر عمل نہیں کریں گے۔ خود غرضی ہے یہ، تو میں الحمدللہ خود غرضی سے کام نہیں لے رہا، ورنہ میں بھی آپ سے کہتا میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک مار دو، اچھا سا کمنٹ کرو، یار آپ کی ذاتی معاملہ ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ میری باتیں صحیح لگ رہی ہوں، اچھی لگ رہی ہوں تو سبسکرائب کر دیں، ورنہ چھوڑ دیں، انسب کر دیں۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انسب کر دیں۔ دیکھو شرائط ہوتی ہیں، شرائط کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے 5 وقت کی نماز تو پہلا شرط ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، جس کا بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلا شرط جو ہمیں اولیاء اللہ سے وظائف ملے ہیں، اپنے بڑے بڑے مشائخ سے ہمیں وظائف ملے ہیں، تو یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں ان طریقے سے اجازت دی ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز، یہ ہر وظیفے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یار 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، وظائف پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا عقل ہے؟ یہ اسلام ہے؟ تو 5 وقت کی نماز پہلا شرط۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو اللہ نہ کرے، حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یہ کون کہتا ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یار اس میں تو کوئی شک ہی نہیں بچا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک حرام پڑا ہو۔ حرام مال سے بچ کر رہیں، رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل۔ دیکھو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے؟ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی بھی نہیں، تو آپ یقین میں کمی کیوں لاتے ہیں؟ اللہ مہربان بھی بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندے پر۔ تو جس کو حدیث قدسی میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو آپ کو کتنا یقین ہے اللہ پہ؟ اللہ پہ یقین ہے کہ میرا اللہ بہت کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں آتی، تو میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی ظن، اسی گمان کے مطابق، اسی یقین کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، دعا قبول ہو جاتے ہے، وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن جس بدقسمت کو شک ہو رہا ہو کہ یار میں نے تو وظائف بہت پڑھے، کبھی کام نہ کیا، وظیفہ تو کام ہی نہیں کرتا، چلو دعائیں قبول نہیں ہوتی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں کسی بزرگ نے دیا ہے، چلو ہو سکتا ہے یہ کام کرے، یہ قبول ہو جائے، تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو حدیث قدسی کے مطابق کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرمائیں گے اور آپ کی دعا رد ہوگی، اللہ نہ کرے۔ تو اپنے یقین و ایمان کو مضبوط بنائیں اللہ پہ۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جب وظیفے کا تلفظ ہی غلط ہوگا تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے؟ آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، الٹا عذاب ہوگا، عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ معنی الٹ جاتے ہیں۔ تو آپ وظیفے کا تلفظ ٹھیک کریں، پورے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ میری حالت بہت خراب تھی، اس وظیفے کی برکت سے، اسی آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق رحم فرمائے گا۔ اور اس ایک آیت کی برکت سے، جو چھوٹی سی سورۃ الشورى کی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں اتنے برکات ہیں کہ آپ کو اتنا مال ملے گا اور ایسی جگہوں سے ملے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آگا کہاں سے آ رہا ہے، خود بھی حیران، لوگ بھی حیران۔ بھئی چند ہی دنوں میں قرضے بھی ختم، اتر گئے انشاءاللہ، مالدار بھی بن گیا، گاڑی بھی لے لی، حج پہ بھی جا رہا ہے، بھئی عمرے بھی کر رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ آپ بہت جلد عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، گاڑی بھی خریدیں گے انشاءاللہ العزیز، اور سارے قرضے بھی اتر جائیں گے۔ آپ صرف ایک مرتبہ اس پر عمل شروع کریں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن شرائط نہیں بھولنا ہے، شرائط کے مطابق عمل پڑھنا ہے، شرائط کے مطابق وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے سورہ شورى کی جو آیت ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ بس چھوٹی سی آیت ہے، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ دیکھا کتنی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے برکات دیکھیں گے آپ کہ انشاءاللہ اس وظیفے کو شروع کریں۔ وظیفے کا طریقہ کیا ہے؟ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد 11 بار درود شریف اور 313 بار یہ آیت پڑھیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 3۔ اس کو 313 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے دعا مانگے اپنی حاجت کے لیے، یعنی مالدار ہونے کے لیے اور قرض ختم ہونے کے لیے۔ تو انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں آپ کے تمام قرضے بھی اتر جائیں گے، لیکن 40 دن تک مسلسل آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر عورتوں کو درمیان میں بیماری آ جائے تو ان دنوں ناغہ کریں اور 40 دن کی گنتی پوری کریں، اس کے بعد دوبارہ شروع کریں، یعنی جتنے دن پہلے پڑھا تھا وہ بھی اس حساب میں لائیں اور 40 دن کا وظیفہ مکمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز 40 دن کے اندر آپ کے تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، قرضے اتر جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ اتنا مال ملے گا کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔